اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس ماہ مکرم کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بنایا ہے۔ نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شیان شان اللہ رب العزت بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ رزق میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کر کے اللہ رضا نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ رمضان المبارک کو ایسا گزارا جائے جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، ایسے ہم گزاریں گے تو ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ یہ مبارک مہینہ بن جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا کام آپ نے توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، توبہ کی کثرت کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ اور تیسرا، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، تو ایسی توبہ اللہ کو بڑی مقبول ہے، اللہ بڑی پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 رکعت وتر ادا کرے۔ 3 رکعت وتر رمضان المبارک میں بھی جیسے غیر رمضان میں ادا کرتا ہے، ایسے رمضان المبارک میں بھی 3 رکعت وتر ادا کرے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر روز رات کو سوتے وقت سورہ ملک، آخری 2 صورتیں سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر سنت کے مطابق دائیں پہلو پر سو جائیں۔ سوتے وقت اللہم باسمک اموت واحیا پڑھیں۔ جب سحری کا وقت ہو جائے تو اشاش بشاش ہو کر چستی سے اٹھیں۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، دیکھیں سستی کا علاج ہی چستی ہے، تو چستی کے ساتھ اٹھ جائیں۔ اٹھنے کے ساتھ ہی گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے تو وضو کر لیں، جلدی اٹھ جائیں، وضو کر کے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ بلکہ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، تو تہجد کا محبول بنائیں۔ سحری ضرور کھائیں، چاہے دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، سحری ضرور کھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی تاکید کی ہے اور حکم بھی دیا ہے، کہا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اسے ضرور کھاؤ۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ پھر اگر کچھ وقت باقی ہے نماز تک تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں اور دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ صبح و شام کی دعائیں، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتیں گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہیں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہیں اور اشراق کی نماز تک بیٹھے رہیں۔ پھر نماز اشراق پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا اجر ایک مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ جو ہم حج عمرہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حج عمرہ اللہ رب العزت ہمارا قبول فرمائیں گے۔ مسجد میں فضول باتیں نہ کریں، کیونکہ مسجد کے اندر فضول باتیں کرنے سے جو ہے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں اپنے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ زبان کو جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، بہتان سے، چغل خوری سے، الزام تراشی سے، گالم گلوچی فلاں، ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو بچائیں۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کو حرام امور سے بچائیں، فلم، گانے، میوزک، ڈانس وغیرہ، بد نظری، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں۔ کانوں کو بھی غیبت سننے سے، گانا سننے سے، فضول گوئی سننے سے، نامحرم عورتوں کی باتیں سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، تکبر، غرور، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے دل کی بھی حفاظت کرے۔ تو الغرض انسان اپنے پورے کے پورے جسم کی حفاظت کرے۔ دن بھر اپنا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور نمازیں اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے، اس میں اگر آپ
नमाज वक़्त में अदा करेंगे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है अल्लाह 11 महीने भी आपको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह 11 महीने में नमाज़ पढ़ने की तौफीक देंगे। तो इफ्तार के वक्त दुआ करें, बस दुआ ही दुआ हो। चंद 10, 15, 20 मिनट पहले इफ्तारी के लिए सब हज़रात बैठ जाएँ, बहनें, माएँ, बहनें सब घर काम काज ख़त्म करके सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जि हो जाएँ। फिर जब नमाज मगरिब पढ़ लें तो नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन का मामूल बना लें। हदीस पाक में आता है जिसने मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ी, उनके दरमियान कोई बात नहीं की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 12 साल की इबादत का सवाब देते हैं। तो कितना आसान काम है। नमाज इशा पढ़ें, इशा के बाद जो है वहीं पर तरावी खुशू खुजू के साथ अदा करें, खुशू खुजू के साथ अदा करें। खूब खुशू खुजू के साथ अदा करने के बाद जो है वितर अदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 2 रकात पढ़ के दुआ करके फिर अपने बिस्तर पर आ जाएं और अपनी तरतीब बना लें। और सोने से कबल थोड़ी देर के लिए अपना मुहासबा कर लें। पूरे दिन में जितने अच्छे काम किए हैं तो उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई बुरा काम हुआ है उस पर नदामत हो, आइंदा उसको छोड़ने का जो है अज़म करें कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये काम रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम करेंगे तो हमारा ये माह मुकर्रम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से ये एक बरकत और रहमतों वाला महीना हमारे लिए जो है खुशी का मकाम होगा। तो कोशिश करें रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों को ज़ाया न करें, मोबाइल के अंदर और टीवी वगैरह के अंदर इसको ज़ाया न करें, ज़िक्र इसका दुरूद शरीफ का अहतमाम करें। रमज़ानुल मुबारक के अंदर सुबह शाम की दुआओं का अहतमाम करें। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप ये काम करेंगे, जब रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद आएगी तो आप खुश होंगे क्योंकि मैंने रमज़ानुल मुबारक अच्छा गुजारा है। अगर आपने रमज़ानुल मुबारक में डंडी मारी, इस तरह काम अदा न किए तो आप जब ईद के दिन आपका ज़मीर अगर ज़िंदा हुआ तो वो आपको खुद मलामत करेगा, भाई मैं किस बात, मेरी किस बात की ईद, मैंने तो रमज़ानुल मुबारक जैसे गुजारना था ऐसा गुजारा नहीं। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक को उसके हुकूक के साथ अदा किया होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की और इसके अंदर खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।